نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو وہ پکا منافق ہوگا۔ اس میں سے ایک اذا اؤتمن خان، جب امانت دے تو اس میں خیانت کرے، اذا حدث کذب، اور جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ آگے سے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَحْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس میں خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ گالیوں پر اتر آتا ہے۔ یہ 4 خصلتیں جس انسان میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ اب یہ تو ہیں تو گناہ ہیں، ٹھیک ہے، امانت میں خیانت کرنا، اور کسی سے کوئی بات کرے تو وہ جھوٹی کہے، اور اگر وعدہ کرے تو خلافی کر لے اس کی، اور جب گالیاں نکالے تو یہ بھی گناہ ہے، گناہ میں ہی شامل ہو جاتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ اس سب چیزوں کو، بلکہ اس کے علاوہ بھی جتنے گناہ کے کام ہیں ان سب کو چھوڑنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ایک مختصر واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیا، میں گناہ گار بہت زیادہ ہوں، مجھ سے ہر قسم کے گناہ ہوتے ہیں، چوری ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، مطلب ہر تمام دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں نا وہ سب اس نے اپنے اندر شمار کیا کہ مجھ سے ہر قسم کے گناہ ہوتے ہیں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائے کہ میں یہ گناہ ہی چھوڑ دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو۔ وہ اپنے دل میں یہ سوچتا رہا یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ تو میں نے یوں چھوڑ دینی ہے۔ پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے کہ میں گناہ چھوڑ دوں، اس کی جڑ ہی ختم ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو۔ وہ اپنے گھر گیا اور گھر جاتے وقت پھر کچھ دن جب گزرے اور پھر جب اس نے چوری کرنے کا سوچا تو جب چیز کے قریب گیا تو اس کو اٹھانے کے لیے اس کو یاد آیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور جب نبی پاک نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے چوری کی ہے تو پھر میں کیا جواب دوں گا، میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا، بہرحال میں چوری نہیں کرتا، میں نے جھوٹ کا اتنا آسان بولا تو یہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، تو بہرحال اس چیز کو چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ چوری سے بالکل ہٹ گیا، کرتے کرتے اسی طرح یہ چوری سے بالکل مطلب اس کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ جو ایسا ہوا کہ جب وہ زنا کے قریب جانے لگا تو اس نے سوچا کہ یہ تو گناہ ہے اور میں ہے بھی، اگر نبی پاک نے مجھ سے پوچھا تو میں شرمندگی سے کیسے ان کو بتاؤں گا کہ میں نے زنا کیا ہے، تو اس وجہ سے اس نے کہا میں اس کے قریب ہی نہیں جاتا کیونکہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اور میں نے تو ان سے وعدہ بھی اس بات سے کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اس کر کے وہ اس چیز سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ کرتے کرتے چوری ڈکیتی جتنی بھی گناہ اس سے ہوتے تھے وہ اس بات کو سوچتا تھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ چھوڑ دوں گا۔ اور کرتے کرتے جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بتاؤ، تو آگے سے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے تو سارے گناہ چھوٹ گئے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ایک جھوٹ کی وجہ سے سارے گناہ سے وہ دور ہو گیا، امانت میں خیانت بھی نہیں کرنے لگا، وعدہ کرتا تھا جھوٹ بھی نہیں بولنے لگا، اور جب اگر کسی سے جھگڑتا تھا آگے سے کچھ بولتا بھی نہیں تھا، یہ اس وجہ سے کہ مجھ سے نبی پاک پوچھیں گے۔